آئندہ مالی سال کا 17,500 ارب روپے سے زائد کا بجٹ قومی اسمبلی میں پیش۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10 جبکہ پینشن میں 7% اضافے کی تجویز۔ تنخواہ دار طبقے کو ریلیف مل گیا۔ 12 لاکھ روپے سالانہ کمانے والے اب صرف 1% ٹیکس دیں گے۔ غیر رجسٹرڈ کاروبار کرنے والوں کے گرد گھیرا تنگ۔ 22 لاکھ سے 32 لاکھ روپے سالانہ تنخواہ پر ٹیکس 25% سے 22% کرنے کی سفارش۔ ریٹائرڈ ملازمین کو دوبارہ ملازمت پر تنخواہ یا پینشن میں کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ فیملی پینشن کی میعاد 10 سال کرنے کی تجویز۔ پاک افواج کے جوانوں کے لیے اسپیشل ریلیف الاؤنس کی تجویز۔ سستی بجلی مہنگی ہو گئی۔ سولر پینلز کی درآمد پر 18% ٹیکس کی تجویز۔ آن لائن خریداری پر بھی سیلز ٹیکس کی شرح 18% کرنے کی سفارش۔ کوریئر کمپنیاں ہر ماہ اپنا ٹرانزیکشن ڈیٹا جمع کرانے کی پابند ہوں گی۔ پوائنٹ آف سیلز مشین سے ٹیکس چوری پر جرمانہ 10 گنا بڑھا کر 50 لاکھ روپے کرنے کی تجویز۔ انٹرنیشنل برانڈز کی پروڈکٹس کی خریداری پر 5% ٹیکس عائد۔ امپورٹڈ میک اپ کا سامان مزید مہنگا۔ ہائیبرڈ گاڑیوں پر ٹیکس چھوٹ ختم۔ 850 سی سی تک کی چھوٹی گاڑیوں پر بھی ٹیکس بڑھا کر 18% کرنے کی تجویز۔ نان فائلرز کے گاڑی اور جائیداد خریدنے پر پابندی برقرار۔ مالی لین دین کے لیے بینکوں کے ذریعے ٹرانزیکشن نہیں کر سکیں گے۔ بینک سے 50,000 روپے سے زائد رقم نکلوانے پر ایڈوانس ٹیکس کی شرح 0.6 سے بڑھا کر 1% کرنے کی تجویز۔ شیئرز خریدنے اور میوچل فنڈ میں سرمایہ کاری پر پابندی ہوگی۔ غیر رجسٹرڈ کاروبار پر سخت سزائیں بڑھانے کی تجویز۔ بینک اکاؤنٹس منجمد اور جائیداد کی منتقلی پر پابندی کی سفارش۔ کمرشل جائیدادوں، پلاٹوں اور گھروں کی ٹرانسفر پر 7% تک عائد فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم۔ 10 مرلے تک کے گھروں اور 2000 مربع فیٹ کے فلیٹس پر قرض دینے کا اعلان۔ جائیداد کی خریداری پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح 4% سے کم کر کے 2.5% مقرر۔ دوسرے سلیب میں ود ہولڈنگ ٹیکس 3.5% سے کم کر کے 2% کر دیا گیا۔ تیسرے سلیب میں 3% سے کم کر کے ود ہولڈنگ ٹیکس 1.5% کر دیا گیا۔ اسلام آباد کی حدود میں جائیداد کی خریداری پر سٹیمپ پیپر ڈیوٹی 4% سے کم کر کے 1% کرنے کی تجویز۔ الیکٹرک گاڑیوں کے شعبے کی حوصلہ افزائی۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات پر 2.5 روپے کاربن ڈیوٹی لگا دی۔ مالی سال 2026-27 میں ڈیوٹی 5 روپے کر دی جائے گی۔ وزیر خزانہ کے مطابق کاربن ڈیوٹی کا مقصد پیٹرولیم مصنوعات کے استعمال کی حوصلہ شکنی کرنا ہے تاکہ گرین ماحول کا تحفظ کیا جا سکے۔ پاکستان کو عالمی اداروں سے ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے اگلے 10 سال میں $40 ارب ملیں گے۔ بھارت کے جنگی جنون کے باعث دفاعی بجٹ میں 20% اضافہ۔ نئے مالی سال میں دفاع کے لیے 2,550 ارب روپے مختص۔ تینوں مسلح افواج اور انٹر سروسز اداروں کے لیے متناسب حصہ رکھا جائے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا، بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ ملک میں آبی ذخائر کی تعمیر جنگی بنیادوں پر کی جائے گی۔ دیامیر بھاشا ڈیم کے لیے اگلے مالی سال 32 ارب اور محمد ڈیم کے لیے 35 ارب روپے سے زائد کا فنڈ رکھا گیا تاکہ ان ڈیمز کی تعمیر کو جلد سے جلد مکمل کیا جائے۔ گرما گرم چائے کی چسکی اب 10% ڈیوٹی عائد ہونے کے بعد جیب پر بھاری پڑے گی۔ بچوں کا دودھ، چاکلیٹ اور بیکری آئٹمز کی قیمتیں بڑھ جائیں گی۔ انسولین، ڈینٹل کلینک کے آلات اور اینٹی بایوٹک ادویات پر ٹیکس کی تلوار چل گئی۔ درآمدی سبزیاں اور مچھلی بھی ڈیوٹی عائد ہونے کے بعد مہنگی۔ ٹیکس چھوٹ ختم ہونے کے بعد ہائیبرڈ گاڑیوں کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ۔ مختلف کمپنیز کی گاڑیاں 7 لاکھ سے 12.5 لاکھ روپے تک مہنگی ہو گئی۔ بجٹ خسارہ 6,501 ارب روپے رہنے کا تخمینہ۔ قرضوں پر سود کی ادائیگی کے لیے 8,207 ارب روپے مختص۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ کا حجم 1,000 ارب روپے رکھا گیا۔ سبسڈیز کی مد میں 1,186 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ گرانٹس کے لیے 1,928 ارب روپے رکھنے کی سفارش۔ بجٹ میں FBR ٹیکس وصولی کا ہدف 14,131 ارب روپے مقرر۔
نان ٹیکس ریونیو کا ہدف 5,147 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ پیٹرولیم لیوی کی مد میں حکومت 1,468 ارب روپے ٹیکس وصول کرے گی۔ NFC ایوارڈ کے تحت صوبوں کو 8,206 ارب روپے منتقلی کا تخمینہ۔ پچھلے بجٹ میں تنخواہ دار طبقے نے ٹیکس کا بوجھ اٹھایا، اشرافیہ نے کتنا ٹیکس دیا؟ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس میں خطاب، کہا معاشی اشاریہ مثبت زون میں ہیں، اب معیشت نے ٹیک آف کرنا ہے، ہم میں آگے بڑھنے کا بہت پوٹینشل ہے۔ وزیر اعظم نے کہا، ہم نے بھارت کو جنگی میدان میں شکست دی، معاشی میدان میں بھی پیچھے چھوڑیں گے۔ بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال نہیں کر سکتا، ہم اپنے حصے کے پانی کا ایک ایک قطرہ لے کر رہیں گے۔ حکومت نے قومی اداروں کی نجکاری کے لیے کمر کس لی۔ وزیر خزانہ نے بجٹ تقریر میں بتایا، PIA اور روزویلٹ ہوٹل کی نجکاری یقینی بنائی جائے گی۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنی سے ڈسکوز کو بھی مرحلہ وار نجی شعبے میں دیا جا رہا ہے۔ 9,000 میگا واٹ کے بجلی کے مہنگے منصوبے ختم کر دیے۔ 10 وزارتوں کی رائٹ سائزنگ کی منظوری دے دی۔ 45 وزارتوں کو ضمیہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اپوزیشن نے وفاقی بجٹ کو مسترد کر دیا۔ اپوزیشن اراکین کا مسلسل احتجاج اور شور شرابہ۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب سمیت اپوزیشن اراکین ڈیسک زور زور سے بجا کر نعرے بازی کرتے رہے۔ حکومتی اور اپوزیشن اراکین میں تلخ جملوں کا بھی تبادلہ۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف، بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان بجٹ اجلاس سے غیر حاضر رہے۔ عوام کے لیے بجٹ گرم ہوا کے تھپیڑے ہیں۔ سیلز ٹیکس، پیٹرولیم لیوی اور کاربن لیوی کم کی جائے۔ MKM رہنما فاروق ستار کا رد عمل، کہا عام آدمی کی ماہانہ تنخواہ 40,000 روپے ہونی چاہیے۔ ہم نے تنخواہ دار طبقے پر انکم ٹیکس کی سیلنگ 6 لاکھ سے بڑھا کر 15 لاکھ کی تجویز دی۔ ماہانہ 1.25 لاکھ کمانے والے پر ٹیکس لگنا چاہیے۔ بجلی، گیس اور تیل پر 17% سیل ٹیکس کو کم کر کے بتدریج 15%، 13% اور 11% پر لے کر جانا چاہیے۔ سیلز ٹیکس کو 17% سے کم کر کے 9% تک کیا جانا چاہیے۔ وفاقی بجٹ پر صنعتکاروں کے تحفظات۔ تاجر رہنما زبیر موتی والا نے کہا، بجٹ میں سختیوں کے سوا کچھ نہیں، گزشتہ سال کے بجٹ اہداف حاصل نہیں ہو سکے۔ سابق صدر KCCI انجم نثار نے کہا، چھوٹے ملکوں کی ایکسپورٹ ہم سے زیادہ ہے، کراچی کا پہیہ چلنے دیں۔ نائب صدر لاہور چیمبر آف کامرس شاہد نذیر کہتے ہیں، بجٹ میں عام اور غریب طبقے کو ریلیف دینے کی کوئی بات نہیں کی گئی۔ سینئر نائب صدر FPCCI ثاقب فیاض نے کہا، توانائی کی لاگت کو کم کرنے کے بجائے سولر پینل پر ٹیکس عائد کیا گیا۔ وفاقی ایوان صنعت اور تجارت میں صنعتکار SM تنویر بولے، کنسٹرکشن انڈسٹری میں ود ہولڈنگ ٹیکس کم کرنا خوش آئند ہے۔